دیکھیے سوال یہ ہے کہ الیکشن شفاف ہوئے یا نہیں جی یعنی الیکشن دھاندلی زدہ ہے یا نہیں. جی اگر آپ کہتے ہیں کہ الیکشن صاف اور شفاف ہے تو جو بیانیہ قوم کو دیا گیا تھا 9 مئی کا پی ٹی آئی کے حوالے سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے 9 مئی سے اتفاق نہیں کیا. آپ کا بیانیہ قوم نے تسلیم نہیں کیا. لگتا ہے گورننس کی بنیاد جب تسلیم نہیں کیا آپ تو کہتے ہیں کہ صاف اور شفاف الیکشن ہوئے ہیں نا. جب ہوئے ہیں تو پھر 9 مئی کا بیانیہ کہاں چلا گیا؟ قوم نے اتفاق نہیں کیا. یہ آپ سنیے، یہ قوم کی دفاعی قوت کے لیے، ریاست کی دفاعی قوت کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ چیلنج ہے کہ قوم نے آپ کے بیانیے کے ساتھ اتفاق نہیں کیا. بے شک ڈنڈے کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتے، ہتھوڑے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہتھ کڑے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کوٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، نوٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ووٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن ووٹ کے ذریعے تو مقابلہ کیا آپ کا. میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں. جن کو آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ سمجھ گئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی مرضی کے ریزلٹس ہوں، یا ہو یہ بھی سکتا ہے کہ وہ جو چاہ رہے ہیں ان کو ریزلٹ اگر اس کی مرضی کی ہے، اگر اس کی مرضی کی ہے، اگر اس پھر مان لے نا، پھر یہ مان لے کہ یہ سب کچھ میں نے کرایا ہے، پھر مانتے کیوں نہیں ہے؟ لیکن آپ جا کے گلی گلی میں پوچھئے. یہ اسلام آباد تو تعلیم یافتہ ملک ہے نا، ایجوکیٹڈ لوگ اس میں پیدا ہے، اسلام آباد کے شہر. آپ جا کے بلوچستان کی گلیوں میں دیکھیں، گاؤں گاؤں میں جا کے پوچھئے، 10 سالہ بچے سے پوچھئے کہ یہ کس قسم کا الیکشن ہے اور یہ الیکشن کس نے کروایا. ہارنے والا بھی رو رہا ہے، جیتنے والا بھی رو رہا ہے، تو دونوں سے پیچھے لیے گئے ہیں. اور میں بتا رہے ہیں کہ جو ہرنے والا ہے یار اس الیکشن کے پیچھے جیب کترے پڑے ہوئے تھے. جیب کترے سمجھتے ہیں؟ جی جی بالکل. جو ہارا ہوا ہے اس کا جیب بھی کاٹ لیا انہوں نے، اور جو جیتا ہوا ہے اس کا جیب بھی کاٹ لیا. اب اس کا حل کیا ہے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں فارم 45 لے کے کیا کریں؟ اس کا حل یہ ہے تمام سیاسی جماعتیں، تمام ادارے بیٹھ کے، یہ آئین ہے ہمارے سامنے ہے. اگر آپ اس ملک میں سب بات کرتے ہیں سیاسی استحکام کی، سب بات کرتے ہیں معاشی استحکام کی، پارلیمنٹ کی سپرموسی کی، کیا یہ ڈرامہ، یہ ڈکوسلا اس سے سیاسی استحکام آئے گی؟ 24 کروڑ عوام کا اعتماد اٹھ چکا ہے اس پارلیمنٹ سے، اس جمہوریت سے، اس سیاست سے. ان کو نفرت ہے ہمارے چہروں سے. اور جن لوگوں نے یہ کچھ کروایا وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ لوگ زین کو بھی گالی دیں، علی کو بھی گالی دیں اور مجھے بھی گالی دیں. تو یہ سیاستدان کب سمجھیں گے؟ یہ بیٹھ کے بات کرے کہ بابا یہ ڈرامہ کب تک چلے گی؟ اب اگر یہ سسٹم نہیں چلا تو پھر کیا ہوگا آگے؟ دیکھیں ہمارے سامنے 2 سسٹم ہیں، ایک مصر کا ہے، ایک ترکی کا ہے. سیاستدان فیصلہ کرے، اسٹیبلشمنٹ، الیکشن کمیشن، ججز سب بیٹھ کے فیصلہ کرے کہ ہم کس ماڈل کو پسند کرتے ہیں، مصر ماڈل کو یعنی جنرل سی سی ماڈل کو، ٹھیک ہے، یا ہم تیب اردگان کی ماڈل کو پہل کون کرے؟ کسی نے پہل کرنی ہے. سب سے پہلے سیاستدان پہل کرے. سیاستدانوں میں بھی بہت ساری پارٹیاں ہیں، کون کرے؟ بڑی سب سے بڑی پارٹیاں نا، بڑی پارٹیاں ہے، پی ایم ایل این ہے، نون کر لے، اور پی ٹی آئی کر لے، پارٹی ہے، پی ٹی آئی ہے. ہاں ہم جو بھی آگے ہو کہ ہم ان کے ساتھ. حکومت چلے گی؟ یہ حکومت میں نے آپ کو کہا یہ شادی بالجبر ہے نا، بالجبر شادی کہاں چلے گی؟ میں وہی کہہ رہی ہوں، نہیں چلتی تو کیا ہوگا؟ پھر ری الیکشن ہوگا یا پھر نگران سیٹ اپ وہ لمبا والا جو لمبا عرصہ چلے گا، خدا نہ خاصہ جس کا ڈر رہتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں اگر ہم نہیں بولیں گے، ہم اکٹھے نہیں ہوں گے سسٹم کو ٹھیک کرانے کے لیے، واقعی ہم حقیقی جمہوریت چاہتے ہیں، واقعی ہم آئین کی بالادستی چاہتے ہیں، واقعی ہم پارلیمنٹ کی سپریمیسی چاہتے ہیں. آج آپ خود دیکھیے، میں آپ کو پارٹی گنواتا ہوں. جی ڈی اے میں کتنی پارٹیاں ہیں؟ بہت سی پارٹیاں، کافی ساری پارٹیاں ہیں. بلوچستان میں مالک بلوچ، سردار اختر مینگل، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی، جمعیت علماء اسلام، یہ جنون پارٹی ہے بلوچستان کی، جنون پارٹی، اوریجنل پارٹی ہے. یہ ناراض ہے. خیبر پشتونخوا میں آپ جا کے مسلم لیگ بھی کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، جمعیت علماء اسلام بھی کہتی ہے اور اے این پی بھی کہہ رہی ہے. یہ جنون پارٹی ہے، یہ دھاندلی کی بات کرتے ہیں. جماعت اسلامی دھاندلی، صرف 2 پارٹیاں ہیں وہ کہتے ہیں کہ دھاندلی نہیں ہوئی ہے، ایک پیملن، ایک پیپلز پارٹی. لیکن اس میں بھی فرق ہے. پنجاب کی پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، سندھ کی مسلم لیگ کہہ رہی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. تو پھر کون سا مسلم لیگ کہہ رہا ہے کہ دھاندلی نہیں ہوئی؟ کیا ایسا تو نہیں ہوگا جو دھاندلی کے الزامات آپ لگا رہے ہیں آگے چل کے پتہ چلے کہ آپ حکومت کی سپورٹ کا آپ نے اعلان کر دیا اور کچھ عرصے کے بعد ایک گورنرشپ مل گئی، 3-4 وزارتیں مل گئی اور آپ کا اسٹانس ہٹ گئے؟ آپ فارس آپ نوٹ کر لیں، یہ نوٹ کر لیں، زین بھی بیٹھے ہیں، علی بھی بیٹھے ہیں، میں بھی بیٹھا ہوں. میرا فیصلہ ہو چکا ہے، نہ ہم مسلم لیگ کے ساتھ جائیں گے، نہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ جائیں گے. اس موجودہ سسٹم میں ہم کسی کے ساتھ بھی نہیں جائیں گے. صدر کا ووٹ کس کو دیں گے؟ اچکزئی صاحب کو دیں گے یا زرداری صاحب کو؟
وہ بھی نہیں دیں گے, کسی کو بھی نہیں دیں گے. البتہ محمود خان کو ہم دے سکتے تھے اگر وہ بروقت رابطہ کرتے. جب جماعت کا فیصلہ پہلے آیا ہے وہ آیا, ابھی ہم مجبور ہیں. ریکویسٹ انہوں نے کی ہے, اب آپ کر لیں رابطہ. تو جماعت کے ہاتھوں مجبور ہے نا, ابھی ہم نہیں کر سکتے. ایک تو مسئلہ دھاندلی کا ہے اور دوسرا 9 مئی کا ہے. شہباز شریف صاحب نے بھی آج بغاوت کا آغاز اسی سے کیا ہے. آپ کہتے ہیں ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے, ادارے کہتے ہیں کہ ریڈ لائنز کراس ہوئی ہیں. یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ آپ کے لیے بہت بڑا ایشو ہے اس وقت یہ پی ٹی آئی کے لیے. دیکھیں میں ایک بات کروں ذہن سے پہلے, یہ بار بار آپ ریڈ لائن کی بات کرتے ہیں. جو پارٹیاں ریڈ لائن نے جنم لی, ریڈ لائن سے انہوں نے جنم لی ہے, تو ریڈ لائن کہاں تو ادارہ کہہ رہے ہیں نا, تو ریڈ لائن کہاں کراس کر لی انہوں نے. دیکھیں نا, جو کو اٹیک نہیں ہوا, کیا ہونا چاہیے تھا, جن پارٹیوں نے 8 فروری کے الیکشن میں جنم لیا ہے ریڈ لائن سے, تو پھر یہ بات کرنا کہ ریڈ لائن کراس ہوئی ہے, تو ریڈ لائن کس نے کراس کیا 8 فروری کو؟ وہ ان کی پارٹی کی اپنی پالیسی. آپ کی رائے کیا ہے؟ آج کل آگ اور پانی ذرا قریب میری بات سنیں نا, ان کی اپنی پالیسی ہے پارٹی کی. میں نے آج تک خط پڑھا نہیں ہے, اس کے مندرجات مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس کی ورژن کیا ہے, کیا لکھا ہوا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے, یہاں بار بار آپ بات کرتے ہیں میثاق, بھائی بات کرتا ہے میثاق معیشت کا اور میثاق پتہ نہیں کیا. بابا ایک میثاق جمہوریت بھی تھی, وہ تو دفن ہو گئی. اب میثاق معیشت کی بات ہو رہی ہے. اب بات معیشت سے اور جمہوریت سے آگے نکل چکی ہے. اب میثاق کرنا اس بات پر کہ ریاست اور مملکت کو بچانا ہے یا نہیں بچانا, جس کو میثاق ریاست اور میثاق مملکت کا نام جانا ہے, وہ اس بنیاد پر کہ 2 ماڈل ہے, ترکی ماڈل, مصر ماڈل. موجودہ جو سسٹم ہم دیکھ رہے ہیں یہ تو مصر ماڈل ہے, یہ تو جنرل سیسی ماڈل ہے نا. اگر اس قسم کی اس ماحول میں آپ میثاق کی معیشت چاہتے ہیں تو اس کا فاتحہ پھر پڑھنا چاہیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے پاس کوئی اور فارمولہ نہیں ہے.